السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور ہر طرح کی مصیبت پریشانی، بالخصوص آج کل کی یہ جو وبا ہے کورونا وائرس سے، آپ سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ آج ہم لائیو ہیں، آئیں قرآن سیکھیں کی کلاس نمبر 4 میں۔ کل ہم نے الحمدللہ رب العالمین پہلا سبق نمبر 1 مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 2 شروع کریں گے۔ اس کا طریقہ کار ایسے ہے ناظرین کہ روزانہ پاکستانی 10:30 پر ہم لائیو ہوتے ہیں اور یہ کلاس کا سلسلہ تقریباً اس کا دورانیہ 30 منٹ کا ہوتا ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا، اس کی کوشش کریں گے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ روزانہ میں آپ کو ایک سوال بھی دیا کروں گا، اور اس سوال کا جواب آپ نے کمنٹ سیشن میں بھی دینا ہے، تاکہ اس سے مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ کو جو سکھا رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین، آپ جیسے جیسے اس کلاس میں شامل ہوتے جائیں تو اس کو شیئر بھی کرتے جائیں۔ آج میں اس میں ایک اور سلسلہ بھی لے کر آیا ہوں کہ ساتھ میں کسی بچے کو اپنے ساتھ لائیو بھی لے لیا کروں گا۔ اس میں ناظرین آپ بھی اپنے بچوں کو ساتھ لائیو لا سکتے ہیں اگر کوئی اس چیز کی خواہش رکھتا ہے۔ اب یہ جو کلاس ہے نہ صرف بچوں کی بلکہ بڑوں کے لیے، بلکہ سب کے لیے ہے، اور ہماری مائیں بہنیں جو پردے میں رہ کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی اچھے سے اس کو سیکھ سکتی ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے پاس بہت بہترین موقع ہے کہ ہم اس موقع کو ضائع نہ جانے دیں۔ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، اور تقریباً بڑوں کے بھی جو کام کے معاملات ہیں وہ بھی سب کے ڈسٹرب ہیں۔ پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو اس بہترین موقع کو ضائع نہ کریں۔ تو روزانہ پاکستانی 10:30 پر آپ اس کلاس میں شامل ہو جایا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ گزرتے وقت کے ساتھ بہت اچھے سے سیکھتے جائیں گے اور اپنی عبادات میں لذت بھی محسوس کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین، اس کو اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے جان پہچان میں جہاں جہاں بھی ہے تو آپ ان کو بھی اس کی دعوت دیں، تاکہ یہ جو سلسلہ ہے اس کلاس میں سارے شامل ہوں اور اچھے سے سیکھ سکیں۔ تو آج ہم شروع کریں گے سبق نمبر 2۔ اس کا جو پیج ہے وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں تاکہ پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے شروع کر سکیں۔ تو ناظرین، سبق نمبر 2، سب سے پہلے اس کا نام سبق نمبر 2، حروف مرکبات۔ اب یہ نیچے دیکھیں، یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، جیسے سبق نمبر 1 میں بھی ہم نے پڑھی تھی، اور اب یہ سبق نمبر 2 میں بھی ہم اس کی پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوا چلوں کہ یہ جو ڈیٹیل ہے صرف پڑھنی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھ کر آگے چلتے جائیں گے تو پھر آپ اچھے سے نہیں سیکھ سکیں گے، کیونکہ یہ ڈیٹیل ہی ہے کہ جو آپ کو اس کی قوانین سمجھاتی ہے اور قوانین آپ کو سمجھ آتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے۔ جیسے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا اس کی ڈیٹیل، اب یہ سبق نمبر 2 میں جو ہم پڑھیں گے، اس کی پہلی لائن میں دیکھیں، 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے سیکھا کہ جب 2 یا اس سے زائد حروف مل جاتے ہیں تو وہ مرکب بن جاتا ہے۔ تو سبق نمبر 2، حروف مرکبات۔ تو ہم نے اس سبق میں مرکبات کو سیکھنا ہے۔ آگے دوسری لائن میں دیکھیں، مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ جیسے ہم نے
सबक नंबर 1 में एक एक हर्फ को पढ़ा, तो इसमें भी मिले हुए जो हरूफ हैं उनको हमने अलग अलग करके पढ़ना है। उसका तरीकाकार क्या है, जब हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो हम उसमें सीख लेंगे। इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख़्याल रखते हुए मारूफ यानी अरबी लहजे में पढ़ें। तो यानी इसमें भी हमने अरबी ही लहजा रखना है, उर्दू लहजे को इसमें शामिल नहीं करना। फिर नेक्स्ट लाइन में देखें कि जब दो या इससे ज़ायद हरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो इनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हरूफ का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है। लास्ट लाइन में देखें कि जो हरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं, इनकी नुक्तों के रद्दो बदल से पहचान करें। तो नाज़रीन, ये सबक नंबर 2 की डिटेल है। इसको आप जब ज़हन नशीन कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह आप फिर इसको अच्छे से समझ भी सकेंगे और अच्छे से पढ़ भी सकेंगे। तो आज चूँकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं अपनी इस क्लास में साथ किसी एक बच्चे को भी लाइव ले लिया करूँगा, तो आज हमारी क्लास में जो लाइव हैं, उबैद रज़ा, इनको मैं साथ लेता हूँ और ये हमारे साथ इस क्लास में शामिल होंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं पढ़ाऊँगा और वो पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे, ताकि आपका भी ज़ौक़ बने और आप भी अगर इसमें शामिल होना चाहें, तो आप भी इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अपने बच्चों की भी अगर आप क्लास लेना चाहें, जैसे मैं पिछले क्लासों में भी आपको बताता रहा कि अगर कोई अपना सुनाना चाहे, चाहे वो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के ज़रिए सुनाए, और अगर वो चाहे क्लास में भी लाइव आना चाहे, तो ये है आपके पास। तो मैं उबैद रज़ा को पहले ले लेता हूँ। अस्सलामु व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व उबैद बरकातुहू। रज़ा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप इसको चेक करें बेटा। तो चले नाज़रीन, जब अब तक ये इनकी आवाज़ आती है, हम सबक को आगे शुरू करते हैं। तो हरूफ़े मुरक्कबात, अब इसमें देखिए कि 2 और 2 से ज़ायद हरूफ वो आगे आएँगे, तो 2 हरूफ हैं, इनको अलग-अलग करके हमने पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ। अलिफ। जी, उबैद रज़ा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। जी, अब आपकी मुझे भी आवाज़ आ रही है। जी, अब आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, अलिफ। लाम, अलिफ। लाम। अलिफ। जी, तो नाज़रीन देखा, ये 2 हरूफ हैं, लाम और इसके फिर बीच में ग्रीन कलर का अलिफ है। तो हमने इनको अलग करके पढ़ा। अगला हर्फ पढ़ते हैं। लाम, अलिफ। लाम। अलिफ। अब इसमें भी देखें नाज़रीन कि ब्लैक कलर का लाम है और इसमें ग्रीन कलर का अलिफ है। इस हर्फ पर अक्सर लोग जो हैं, अक्सर बच्चे या अक्सर पढ़ने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर अगर आप इसको सही से ज़हन नशीन कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप इसको अच्छे से आगे पढ़ सकेंगे। अगला हर्फ पढ़ते हैं। बा, अलिफ। बा। अलिफ। अब यहाँ पर देखिए नाज़रीन, जैसे हमने सीखा था कि जब 2 हरूफ आपस में मिलते हैं, तो उनमें से बाज़ का सर लिखा होता है और बाज़ का धड़ लिखा होता है। तो यहाँ पर देखें, बा का जो है वो स्टार्ट है, तो आगे अलिफ मिला लिया गया। तो यहाँ से हमने नुक्तों से इसको समझना होगा। अगला हर्फ पढ़ते हैं। नून, अलिफ। नून। अलिफ। अगला हर्फ पढ़ते हैं। ता, अलिफ।
تا الف تو آج کا جو سوال ہے ساتھ میں اس کو بھی چلا لوں تاکہ ساتھ ساتھ آپ اس کا جواب بھی کمنٹ سیشن میں دے سکیں. آج کا جو سوال ہے حروف تہجی کتنے ہیں؟ سبق نمبر 1 کا نام ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں. تو اس کا جواب ناظرین آپ نے دینا ہے، اور جیسے جیسے آپ کلاس میں شامل ہوتے جائیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ دوسروں کے بھی سیکھنے میں جو اسباب کا ذریعہ ہے وہ آپ بنیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں آپ کو نصیب فرمائے. تو نیکسٹ لائن پڑھتے ہیں. یا الف. یا الف اب یہاں پر آپ نے یا کو تھوڑا سا لمبا کر لیا تو اس کو تھوڑا کم لمبا کرنا ہے. یا الف. یا الف شاباش ماشاءاللہ. اگلا حرف ہے ناظرین ثا. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے سبق میں سکھایا تھا زبان کا کنارہ اور اوپر کے ٹیتھ کے ساتھ آپ اس کو ٹچ کریں گے تو اس کی ادائیگی درست ہو جائے گی. ثا الف. ثا الف اگلا حرف پڑھتے ہیں شین الف. شین الف اگلا حرف پڑھتے ہیں سین الف. سین الف اگلا حرف پڑھتے ہیں فا الف. فا الف اگلا حرف پڑھتے ہیں قاف الف. قاف الف جی تو یہ حروف مستعالیہ میں سے ہے. قاف حروف مستعالیہ میں سے ہے. اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. حروف مستعالیہ کو پر یعنی موٹا کیسے پڑھا جاتا ہے یہ میں آپ کو ساتھ بتاتا ہوا چلتا ہوں. جیسے کل بھی میں نے آپ کو کلاس میں سکھایا تھا کہ ہونٹوں کو آگے کی طرف کریں تو حرف موٹا ہو جاتا ہے اور پیچھے کی طرف رکھے تو حرف باریک ہو جاتا ہے. اب جیسے میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں قاف کاف قاف کاف. تو یہ طریقہ ہے اس کو سیکھنے کا. تو آپ جب اس پہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اچھے سے آپ اس کو سمجھ بھی جائیں گے. تو نیکسٹ لائن پڑھتے ہیں. تو ناظرین جیسے جیسے آپ کلاس میں شامل ہوتے جائیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچتا رہے. آج کا جو سوال ہے اس کا جواب بھی آپ کمنٹ سیشن میں دے سکتے ہیں تاکہ علم میں اضافہ ہو. ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ اچھے سے سمجھ رہے ہیں یا نہیں. جیم الف. جیم الف تو ناظرین جیم کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے جیسے ہم نے سبق نمبر 1 میں اس کو سیکھا تھا. اگلا حرف پڑھتے ہیں خا الف. خا الف تو خا یہ بھی حروف مستعالیہ میں سے ہے. اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے. ہا الف. ہا الف عین الف. عین الف غین الف. غین الف تو ناظرین غین بھی حروف مستعالیہ میں سے ہے تو اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے. سبق نمبر 1 میں ہم نے سیکھا تھا حروف مستعالیہ 7 ہیں اور ان کو ہر حال میں پر یعنی موٹا پڑھیں گے. صاد الف. صاد الف تو صاد بھی ناظرین حروف مستعالیہ میں سے ہے تو اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے. ضاد الف.
ضاد الف دود بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے. تو الف تو الف تو بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے. زو الف زو الف تو اس کا جواب آپ بتا دیں عبید رضا، زو کن حروف میں سے ہے؟ آواز نہیں آ رہی. زو کن حروف میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ. شاباش ماشاءاللہ. اور حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک الف یعنی 2 رکعت کے برابر کھینچ کر. نہیں، حروف مستعلیہ کو ہر حال میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں. جی آگے پڑھتے ہیں. میم الف میم الف اگلا حرف پڑھتے ہیں. ہا الف ہا الف تو جیسے جیسے آپ کلاس میں شامل ہوتے جائیں تو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ ہماری روزانہ پاکستانی 10:30 پر اس کلاس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو آپ سب اس کلاس میں ضرور شامل ہوا کریں. انشاءاللہ عز و جل اسی طریقے سے آپ اس کو اچھے سے سیکھتے بھی جائیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کے بچے کو بھی لائیو لیا جائے تو آپ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جو واٹس ایپ نمبر ہے اور کانٹیکٹ نمبر ہے اس کو بھی میں اسکرین پہ شو کر دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے تو وہ ساتھ ساتھ کانٹیکٹ بھی کر لے. اگلا حرف پڑھتے ہیں. کاف الف کاف الف میں پیج کو ذرا اوپر کر لوں. تو عبید رضا سبق نمبر 1 کا اتنے میں آپ نام بتائیں. سبق نمبر 1 کا نام کیا ہے؟ سبق نمبر 1 حروف مفردات. حروف مفردات. جی جی نیکسٹ لائن پڑھتے ہیں. لام با لام با کاف با کاف با کاف تا کاف تا کاف سا کاف سا. تو ناظرین جیسے سا کا جو تلفظ ہے زبان کا کنارہ اور اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے جب اس کو پڑھا جاتا ہے نرمی کے ساتھ تو یہ اپنی جگہ سے بالکل صحیح اور اس کا مخرج صحیح ادا ہوتا ہے. اگلا حرف پڑھتے ہیں. کاف فا کاف فا اگلا حرف پڑھتے ہیں. تو با تو با تو ناظرین تو یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. تو ساتھ ساتھ آپ اس کلاس میں شامل ہوتے جائیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے جائیں اور آج کا جو سوال ہے اس کا آپ جواب بھی دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ ہم نے جو سبق نمبر 1 میں سیکھا تھا کیا آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکے. اور میرا واٹس ایپ نمبر بھی آ رہا ہے تو آپ میں سے اگر کوئی سنانا چاہے تو واٹس ایپ نمبر پہ آپ مجھے وائس میسج بھی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی کلاس میں لائیو بھی آنا چاہے لائیو آ کر بھی سیکھنا چاہے تو وہ بھی اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ لائن پڑھتے ہیں. سین لام سین لام اگلا حرف پڑھتے ہیں. شین لام شین لام اگلا حرف پڑھتے ہیں. صاد لام صاد لام
اب اس میں آپ نے نا اس کو واؤ کو شامل کر لیا. تو ناظرین جیسے میں نے بتایا تھا کہ صاد اس کے اندر واؤ کو شامل نہیں کرنا, اور یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے, تو اس کو پر یعنی موٹا بھی پڑھیں گے. اور عبید رضا آپ نے اس کے اندر واؤ کو شامل کیا ہے, تو واؤ شامل نہیں ہونا چاہیے. صاد صاد نہیں, آپ ہونٹوں کو جب تھوڑا سا ہلاتے ہیں تو واؤ شامل ہو جاتا ہے. صاد صاد جی بالکل صحیح. اس طریقے سے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے اندر واؤ شامل نہیں ہوگا. صاد لام صاد لام ضاد لام. ضاد لام تو یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے, اور اس میں بھی آپ نے واؤ کو شامل کیا ہے. تو ناظرین اس کے اندر سواد اور دواد یہ تلفظ درست نہیں ہے, تو اس کے اندر واؤ کو شامل نہیں کرنا. اور اس کے اوپر جب آپ پریکٹس کریں گے اور اس پر عمل کریں گے جس طریقے سے میں سکھا رہا ہوں, تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی اس کو صحیح سے پڑھنا سیکھ جائیں گے. اگلا حرف پڑھتے ہیں. فا لام فا لام قاف لام. قاف لام تو قاف یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے, اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. تو ناظرین ساتھ ساتھ میں آپ کو اس لیے بتاتا رہتا ہوں کہ جتنا زیادہ ان کو ریوائز کیا جائے, جتنا زیادہ ان کے اوپر آپ ان کو پڑھتے رہیں گے, تو اتنا اچھے سے آپ ان کو یاد بھی کر سکیں گے. کیونکہ جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ جو ڈیٹیل ہے ہر سبق کی, جیسے سبق نمبر 1 کو مکمل کیا, اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی, آج ہم سبق نمبر 2 کو پڑھ رہے ہیں اور اس کی ڈیٹیل پڑھی. تو ان کی جو ڈیٹیل ہیں ان کو آپ اگر اچھے سے یاد رکھیں گے, یاد کر لیں گے, تو جیسے جیسے آگے جاتے جائیں گے تو آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا, اور اپنی عبادات کی جو لذت ہے آپ اس کو بہت اچھے سے محسوس کر سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم عبادات کرتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, لیکن ہم پھر بھی مصیبتوں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی ادائیگی کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے. مجھے افسوس ہوتا ہے ان والدین پر, ہر والدین نہیں لیکن اکثریت والدین کی ایسی ہے کہ بچوں کو بس اس لیول کا رکھا کہ لیبل لگ جائے کہ انہوں نے قرآن پاک پڑھ لیا. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ میں آپ کے لیے جو کاوش لے کے آیا ہوں اللہ کی رضا کے لیے, آپ اس میں اپنے بچوں کو بھی شامل کریں, خود بھی شامل ہوں, تو انشاءاللہ وقت کے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کتنے اچھے سے آپ بھی سیکھ رہے ہیں, آپ کے بچے بھی سیکھ رہے ہیں. اور جیسے آپ ان کو سیکھ کر آگے چلیں گے تو پھر آپ کے پڑھنے میں, آپ کا اب قرآن پڑھنا اور سیکھنے کے بعد قرآن پڑھنے میں آپ خود انشاءاللہ میسج کر کے بتائیں گے کہ بالکل اب ہمیں پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. کیونکہ عبادت اور قرآن کی تلاوت اور نماز یہ ایسی عبادات ہیں کہ مومن ان کی کرے, عبادت کرے تو اس کی لذت نہ محسوس ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس صورت میں جب آپ ان کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے پڑھیں. تو اگلی لائن پڑھتے ہیں. تو ناظرین جیسے جیسے آپ کلاس میں شامل ہوتے جائیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے رہیں, اور یہ ٹائم یاد رکھیں, روزانہ پاکستانی 10:30 پر یہ کلاس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. خود بھی شریک ہوں, بچوں کو بھی ساتھ اپنے شامل کریں, اوروں کو بھی دیں, تاکہ اس کلاس میں جتنے زیادہ شامل ہوں گے اتنا اللہ کا دین, اللہ کا علم پھیلے گا. عین لام عین لام غین لام. غین لام تو غین یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے, تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اگلا حرف پڑھتے ہیں. کاف لام کاف لام اگلا حرف پڑھتے ہیں. کاف نون کاف نون اگلا حرف پڑھتے ہیں. تو نون تو نون تو یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے, تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اگلا حرف پڑھتے ہیں. ظا
नून। ज़ा नून। ये भी हरूफ मुस्तालिया में से है। ज़ौ इसको भी उर यानी मोटा पढ़ेंगे। और उबैद रज़ा आपने ज़ौ के अंदर भी वाव को शामिल कर लिया। तो जैसे सौद, दौद, तौ, ज़ौ ये 4 हरूफ ऐसे हैं कि अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं तो इसके अंदर वाव को शामिल कर लेते हैं। तो इसके अंदर वाव नहीं है। तो एक दफ़ा आप फिर पढ़ें और इसके ऊपर गौर करें कि वाव को शामिल नहीं करना। गौर से सुनें, ज़ौ। ज़ा थोड़ा-सा अभी भी आपका वाव शामिल हो रहा है। ज़ौ। ज़ा जी, शाबाश। ज़ौ, नून। ज़ा नून। तो ये नाज़रीन आज हमने सबक नंबर 2 का पहला पेज पढ़ लिया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसका दूसरा पेज हम कल पढ़ेंगे। आप इस तरीके से इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप भी इसको अच्छे से पढ़ना सीख जाएँगे। और साथ नाज़रीन आपको बताता चलूँ ये हमारी रोज़ाना की क्लास हुआ करती है एवरी मंडे टू फ्राइडे 10 बजकर 30 मिनट रात के। तो सब इसमें ज़रूर शामिल हों, औरों को भी इसकी दावत दें। ये नेकी की दावत है। इंशाअल्लाह आपका ये दावत देना, ये आपको दुनिया में भी इसका फ़ायदा मिलेगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आखिरत में भी इसका आपको फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कि जो खुद इल्म हासिल करे और फिर दूसरों को सिखाए। अब चूँकि हर बंदा दूसरों को नहीं सिखा सकता, लेकिन आपका शेयर करना, दूसरे को दावत देना, तो ये सिखाने के ज़ुमरे में आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह आप भी दूसरे को उसके सीखने का सबब बनेंगे, तो इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको दीन-ओ दुनिया की बरकतें नसीब फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल तो हफ्ता है, तो मंडे को हमारी फिर ये क्लास होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।